شہر گلستان بنگلورو میں سبیل جنتری 2023 کا شاندار اجرا۔ ریاست کرناٹک کے امیر شریعت مولانا صغیر احمد رشادی کے ہاتھوں سبیل جنتری کا اجرا علماء کرام نہ صرف امامت، نہ صرف خطابت، بلکہ ملک اور ملت کی قیادت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ملت اسلامیہ علماء دین کی قدر کریں، مسجد کی کمیٹیاں علماء دین کا ساتھ دیں۔ مولانا حبیب الرحمان رشادی کی مرتب کردہ سبیل جنتری کے اجرا کے موقع پر دیا گیا اہم ترین پیغام۔ اور آج کے حالات میں علماء کرام کو مساجد سے کھل کر کام کرنے کی آزادی دینا، یہ جو ہے ذمہ داروں ہی کے ہاتھ میں۔ آپ حضرات علماء کو آزادی نہیں دیں گے کام کرنے کی تو وہ مسجد محدود ہو جائے گی، وہاں سمٹ کے رہ جائیں گے۔ علماء کرام کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کے علم کی برکت سے وہ صلاحیتیں رکھتا ہے کہ وہ ملک چلا سکتے ہیں۔ یہ کوئی تعلی کی، تکبر کی، بڑائی کی بات نہیں ہے، وہ قرآن و حدیث کی برکت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذہنوں میں ایسی چیزیں ڈالتا ہے اور ایسی چیزوں کا القاء کرتا ہے کہ وہ اور لوگوں کے ذہن و دماغ میں وہ آتی نہیں۔ بہت ساری کتابوں کو آپ نے ترتیب بھی دیا ہے اور تصنیف بھی فرمایا ہے، میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب الجلال آپ کی کوششوں اور کاوشوں کو سب قبولیت عطا فرمائے، للہیت، اخلاص، خلوص ان ساری دولتوں سے مالا مال فرمائے۔ 24 جنوری 2023 بروز منگل بنگلورو کی درگاہ حضرت حمید شاہ و حضرت محب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے کمپلیکس میں موجود اردو ہال میں سبیل جنتری اور کیلنڈر کا اجرا عمل میں آیا۔ ریاست کرناٹک کے امیر شریعت مولانا صغیر احمد رشادی، مولانا شاہ قادری سید مصطفیٰ رفاعی، مولانا عبدالغفور باقوی، مولانا مقصود عمران رشادی، مولانا افتخار احمد قاسمی، قاری صوفی ولیبہ قادری، حضرت حمید شاہ و حضرت محب شاہ کی مجلس منتظمہ کے چیئرمین جی اے باوا اور دیگر اہم شخصیات اس یادگار تقریب میں موجود تھیں۔ اس موقع پر علماء سے ملت کا ربط کے موضوع پر اجلاس منعقد ہوا۔ مسلسل 15 سالوں سے سبیل جنتری مرتب کرنے والے مولانا حبیب الرحمان رشادی کی خدمات کی ہر ایک نے تعریف و ستائش کی۔ مولانا حبیب الرحمان رشادی مسجد گنبد کے خطیب و امام ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ ہر سال آپ سبیل جنتری شائع کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ انٹرنیٹ اور موبائل فون کے اس دور میں بھی آپ نے جنتری کی روایت کو زندہ رکھا ہے، جنتری کی روایت کو جاری رکھا ہے۔ اس طرح مولانا حبیب الرحمان رشادی کی مثالی خدمات سے کوئی بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ پیش ہے جنوبی نیوز کی رپورٹ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سبیل جنتری مولانا حبیب الرحمان صاحب نے جو اس کا سلسلہ شروع فرمایا ہے اور اب 2023 کی جو انہوں نے جنتری نکالی ہے، ماشاءاللہ بہت ہی خوب ہے اور بہت ہی معلومات افزا باتوں پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب ترقی عطا فرمائے اور لوگوں کو خوب فائدہ پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور بھی کئی کتابیں تصنیف فرما رہے ہیں، اللہ اس کو بے انتہا قبول فرمائے اور اخلاص کی دولت سے مالا مال۔ اور آج اس جنتری کا اجرا عمل میں آیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بے انتہا قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہمیشہ
کمپلیکس میں سبیل جنتری کا اجرا ہوا، جس کو مرتب کیا ہے مولانا حبیب الرحمن رشادی نے۔ ویسے ہر سال ان کی جنتریاں 2017 سے آ رہی ہیں۔ اب کی بار بہت ہی ضخیم 120 صفحات پر مشتمل یہ جنتری معلومات کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ خزانہ ہے۔ تمام کے لیے یہ جنتری بہت ہی فائدہ مند ہے، معلومات افزا ہے۔ اس مناسبت سے انہوں نے مساجد کے ائمہ کو، مساجد کے متولیان کو اور دیگر شہر میں جو تعلیم کے میدان میں، سماجی میدان میں جو نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں، ان کو بھی انہوں نے جمع کر لیا ہے، اور ان تمام کو انہوں نے شال پوشی کی ہے اور مومنٹو دیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک سند بھی ان کی ہمت افزائی کے لیے انہوں نے دی ہے۔ اس طرح یہ جلسہ کئی مقاصد کو لے کر بہت ہی بحسن و خوبی کامیاب رہا ہے۔ ہر طبقے کے لیے، طالب علموں کے لیے، اساتذہ کے لیے، ڈاکٹروں کے لیے اور قوم کے مختلف لوگ طبقات کے لوگوں کے لیے بہت مفید چیز ہے۔ جہاں کی ان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، ضرورت پوری نہ ہونے کے موقع پر ان کا فون نمبر حاصل کر کے ان کے ذریعے سے وہ بہت سارے مسائل حل کر لیتے ہیں۔ بہت اس اعتبار سے بہت سارے فائدے سے خالی نہیں ہے، بہت سارا فائدہ ہم ہے اس میں، اور خب اس کو ترقی کا موقع ہے، یہ بنا دے، میری دعا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2009 میں اس کا پہلا ایڈیشن شائع ہوا تھا، سبیل جنتری کے نام سے ملکی سطح پر وہ مشہور ہوئی۔ ہماری یہ سوچ تھی کہ اوقات الصلاۃ یہ ہر مسلمان کی ضرورت کی چیز ہے۔ اس حوالے سے مختصر سے معلومات کے ساتھ میں نے اس کا آغاز کیا۔ 64 صفحات پر مشتمل یہ جنتری پہلی بار شائع ہوئی تھی۔ اب اس کا 15واں سال ہے، لیکن دو مرتبہ دو ایڈیشن زائد شائع ہونے سے ہم نے اس کو 17واں سال کہا ہے۔ 2023 کی جو سبیل جنتری شائع ہوئی ہے، جس کا ابھی اجرا عمل میں آیا اکابر علماء کے ہاتھوں سے، جن میں حضرت علامہ صغیر احمد صاحب رشادی دامت برکاتہم شیخ الحدیث و محترم دارالعلوم سبیل الرشاد امیر رشید کرناٹک بھی جلوہ افروز سے، شہر کے موقر علماء کرام مفتی افتخار صاحب، میرے ساتھی مولانا محمد مقصود عمران صاحب رشادی، اسی طرح دیگر اکابر علماء کے بیچو بیچ خواص اور عوام علماء اور طلباء کے درمیان ہم نے آج کا اس کا اجرائی پروگرام دیکھا ہے۔ اس مرتبہ کی اشاعت میں خاص بات یہ ہے کہ ہم نے ہر عنوان کے تحت 10 چیزوں کو لینے کی ہم نے کوشش کی۔ جس طرح ایک بات مشہور ہے، زبان زد ہے کہ ٹاپ 10، اس طرح ہم نے جو ہے 10 چیزوں کا انتخاب کیا ہے، اور اس کے علاوہ عشرہ مبشرہ کی بھی ایک نسبت ہے۔ کل ملا کر اس مرتبہ کی جنتری اب تک کی ایڈیشن کے مقابلے میں بہت نمایاں ہیں، بہت معلوماتی ہیں۔ ائمہ حرم مکی و مدنی کے نام اور ان کے اسماء گرامی وہاں شامل ہیں، اور شہر بنگلور میں کتنے علماء طویل عرصے سے 20 سال سے زائد وقت سے جو خدمت انجام دے رہے ہیں،
ان کی ایک فہرست ہم نے اس مرتبہ نہیں بنائی ہے. ہماری یہ کوشش ہے کسی نہ کسی زمرے میں کسی نہ کسی اعتبار سے کسی نہ کسی عنوان کے تحت جن سے عوام کا ربط ہے قوم کا تعلق ہے وہ سارے نمبرات اور ساری تفصیلات اس کے اندر شامل ہو جائیں. اسی طرح مدارس میں ہم نے 10-10 کا ہی انتخاب کیا اور اس کو ہم نے ترجیح دی ہے. اس کے علاوہ معلومات میں اب تک 2-4 ایڈیشن میں ہمارے یہاں آزادی کی بعد سے اب تک کتنے پی ایم گزرے ہیں، اب موجودہ پی ایم کون ہیں، ہم نے ان کی تفصیلات رکھی ہے چونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے، ہمیں اس کا علم رہتا ہے. اور اس مرتبہ ہم نے جتنے صدور گزرے ہیں آزادی کے بعد سے تمام صدور کے نام نامی اس میں گرامی موجودہ جو صدر محترمہ ہیں ان کا بھی ہم نے نام شامل کر دیا ہے. اگر کوئی سبیل جنتری کو رابطہ کرنا چاہے تو کس نمبر پہ رابطہ؟ سبیل جنتری کے لیے رابطہ نمبر جنتری پر موجود ہے. ویسے جنتری رہے تو جنتری کا نمبر ملے گا. جنتری تک پہنچنے کے لیے جتنے بک ڈپوز ہیں، جتنے مکاتب ہیں اور جتنے بک سیلر ہیں، تقریباً ریاستی سطح پر تمام بک ڈپو میں یہ دستیاب ہیں. اس مرتبہ جنتری کچھ تاخیر سے شائع ہوئی. راجستھان سے اس کے بارے میں پوچھا گیا، حیدرآباد سے اس کا فون آیا، تمل ناڈو سے اس کے بارے میں فون آتے رہے. بک ڈپو والے بہت تقاضے کرتے رہے کہ یہ نومبر میں دسمبر میں آنے کی جنتری ابھی شائع نہیں ہوئی نا، تو اس مرتبہ تاخیر ہوئی. مسئلہ یہ ہے کہ اس کے جو مشمولات ہیں یہ مشمولات کو حاصل کرنے کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بیک وقت ساری تفصیلات ہمیں دستیاب نہیں ہوتی. اس تک رسائی کے لیے آپ کا چینل ہے، آپ کا میڈیا ہے، یہ بھی ہمارے اس جنتری کی اشاعت میں اور اس کے پھیلاؤ میں، اس کے وسعت میں آپ کا میڈیا بھی مددگار اور معین ہے. اسی طرح اخباری تبصرے بھی ہوتے رہتے ہیں، خصوصاً سالار روزنامہ سالار بنگلور، اس کا بھی بڑا رول ہے. اسی طرح اس کے شائقین ہوتے ہیں، کچھ تاجرین ہوتے ہیں، کچھ مستفیدین ہوتے ہیں، کچھ متعلقین ہوتے ہیں. یعنی اب تو ایسا ہے کہ ہم نے رسوئی گیس حاصل کرنے کے لیے بکنگ کا نمبر بھی، بکنگ کا کھانا بھی رکھا اور ڈیلیوری کا کھانا بھی رکھا کہ کب ختم ہو رہی گیس، کب آ رہی. تو کچن روم سے لے کر دفتر تک، آفس روم تک اس جنتری کی ضرورت پیش آتی ہے. جیسا کہ مفتی افتخار صاحب نے فرمایا کہ ہم تو یہ دفتر میں 2-2 3-3 عدد رکھتے ہیں. اور مفتی اشرف علی صاحب نے ایک مرتبہ فرمایا بابا آپ نے میرا نمبر دے دیا، شمال سے فون آتا، راجستھان سے فون آتا، مدھیہ پردیش سے فون آتا، لوگ مسائل دریافت کرتے ہیں. تو مجھے اس بات پر 2 خوشی ہوئی، ایک تو میری جنتری وہاں تک پہنچی اس کا مجھے علم ہو گیا، دوسرا حضرت کا نمبر شامل ہونے پر حضرت کو کوئی زحمت نہیں. بہرحال انٹرنیٹ اور ترقی کے دور میں بھی جنتری کی ضرورت کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. اس مرتبہ تاخیر سے ہمیں اس کا شدید احساس ہوا اور ہمیں اس پر افسوس بھی ہے کہ شائع ہونے میں تاخیر ہوئی، لیکن اس میں ہمیں یہ راز معلوم ہوا، یہ اس کی مانگ معلوم ہوئی کہ اس کی کتنی ضرورت ہے لوگوں کو، عوام خواص سبھی کو. تو کیا مولانا آنے والے دنوں میں ڈیجیٹل ایپ کے دوران عوام الناس تک پہنچے گی یہ جنتری؟ ہاں یقیناً، دور تو اسی انداز سے چل رہا ہے، ساری چیزیں ڈیجیٹل ہو رہی ہیں، وہ حساب سے ہم بھی اس کو اس طرح پیش کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن نیٹ میں اور ڈیجیٹلائز میں جو چیزیں ہیں وہ کتابوں سے ہارڈ کاپی سے ہی آتی ہیں، اس لیے ہم اس کو زور دیتے ہیں، اسی کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. حبیب الرحمن صاحب رشادی جو مسجد گنبز کے خطیب و امام بھی ہیں، اور یہاں جو کیمپس ہے 4 ایکڑ جگہ ہے ہماری حضرت حمید شاہ اور حضرت محب شاہ، تو اس جگہ میں ماشاءاللہ آج مختلف چیزوں کا یہاں جلسہ ہو رہا، منعقد ہوا ہے. سبیل جنتری یہ جو کتاب ہے اسے آپ ایک کتاب نہ سمجھیں بلکہ ایک جنتری ہے. اس میں ہاسپٹلز کے نمبر بھی ہیں، وکلا کے نمبر بھی ہیں، اور مدارس کے نمبر بھی ہیں، مشاہیر علماء کے نمبر بھی ہیں، خطبہ کے نمبر بھی ہیں، اور ملک کے اکابرین کے نمبر بھی ہیں. تو اس سے بڑی سہولت ہو جاتی ہے کہ اگر کہیں بلڈ ڈونیشن سے جو کیمپ ہیں یا سینٹرز ہیں ان کی جانکاری چاہیے تو اس کے ذریعے سے ہم بہت آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں. تو آج اس کا ایک اجرا تھا، پہلے مختصر پیجوں میں یہ شروع ہوئی تھی جنتری. اب اللہ کا شکر ہے کہ ایک ضخیم انداز میں بہت ساری چیزوں کو جمع کر کے انہوں نے آج اس کا اجرا کیا ہے.
اور اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ مولانا بہت ساری کتابوں کی مصنف بھی ہیں. عربی نحو پر بھی آپ نے لکھا ہے, عربی صرف پر بھی آپ نے لکھا ہے, اور دوسرے عنوانات پہ بھی آپ نے مختلف عناوین کو جمع کر کے کتابوں کو تصنیف کیا ہے. آج حضرات اکابرین اور خاص طور پر حضرت امیر شریعت قبلہ دامت برکاتہ ان کے دست مبارک سے اور اکابرین کے ہاتھوں سے آج بہت ساری چیزوں کا اجرا عمل میں آیا. امت کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جنتری سے بھی فائدہ اٹھائیں, اور یہاں چونکہ 4 ایکڑ جگہ ہے, یہاں بلڈ بھی ملتا ہے, اگر کسی کو خون کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ یہاں آئے. اور اسی طرح گورنمنٹ ہاسپٹل کا بھی یہاں فری انتظام ہے, اگر جس کے پاس BPL کارڈ ہو وہ آ کے یہاں علاج کرا سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ اس کیمپس میں آپ دیکھیں گے تو مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ یہاں لڑکیوں کے لیے ہاسٹل ہے, کیونکہ عام طور سے لڑکیوں کے لیے ہاسٹل مہیا نہیں ہوتی, تو یہاں لڑکیوں کے لیے ہاسٹل کا انتظام کیا گیا ہے. دور دراز ہماری ریاست سے یہاں آ کے پڑھنا چاہتی ہیں تو وہ محفوظ مقام میں آ کے داخلہ لے کے اپنی پڑھائی کو جاری رکھ سکتے ہیں. اللہ کرے کہ اللہ ان تمام کاموں کو قبول فرمائے. اور فری ڈائلیسس کا انتظام ہے, وہ بہت سارے مشین لگائے گئے ہیں. فری جو ڈائلیسس لینا چاہتے ہیں, خدمات حاصل کر لینا چاہتے ہیں, وہ بھی یہاں آ کے اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ماضی سے رشتہ کبھی نہیں کٹنا چاہیے, چاہے دنیا کتنی بھی ترقی کر جائے. آپ قرآن دیکھ کر کے ہی پڑھیں, اس کی برکات ملیں گی, نورانیت ملے گی. یہ چیز آپ کی پاکٹ میں ہوگی, سبیل جنتری آپ کی پاکٹ میں ہوگی, آپ کو احساس دلاتی رہے گی. آپ کو کہیں کسی بھی چیز کی ضرورت پڑی تو وہ اس سے آپ کو دستیاب ہو جائے گی. بہت سارے لوگ موبائل چلانا نہیں جانتے, اس کا استعمال نہیں جانتے, تو ان سب کے لیے یہی چیزیں سود مند ہوتی ہیں. اور جو ہے یکجا جو ہے ساری چیزوں کا مل جانا, یہ اس پر نہیں ہوتا ہے. نیٹ پر آپ کو الگ الگ جا کر کے تلاش کرنا پڑتا ہے. ایک عالم دین ہے رشادی صاحب, مولانا صاحب, اور امامت بھی کرتے ہیں, خطابت بھی کرتے ہیں, اور اس تصنیف اور تعلیم سے بھی جڑے ہوئے ہیں. ہاں الحمدللہ, اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خوبیوں سے نوازا ہے. آدمی کو اپنی صلاحیتوں کو استعمال میں لانا چاہیے, اور استعمال میں لانے کے مواقع ان کے ذمہ داروں کو دینا چاہیے. علماء کے اندر بہت ساری صلاحیتیں آپ دیکھتے ہوں گے, ہر میدان میں آپ کو نظر آتے ہوں. جہاں سہولیات ہیں وہاں علماء آگے بڑھ رہے ہیں, جہاں ان کی پکڑ بندی ہے وہاں محدود ہو کے رہ جاتے ہیں. تو ذمہ داروں کو وسعت نظر کے ساتھ خدمات کے مواقع فراہم کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. آج شہر بنگلور کے قلب میں واقع مشہور و معروف اولیاء کاملین, جن کی تاریخ بانی سلطنت خداداد نواب حیدر علی خان بہادر رحمۃ اللہ علیہ و شیر میسور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہ سالاروں میں شامل ہے. اعلیٰ حضرت سیدنا محیب شاہ قادری المعروف بیسر اولیاء شہید رحمۃ اللہ علیہ, حضرت سیدنا حمید شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ, اور اس درگاہ سے وابستہ اس چھوٹا سا قبرستان جس میں تقریباً 350 سے زائد شہیدان وطن, جنگ آزادی کے لیے انگریزوں سے لڑتے ہوئے جو شہیدان وطن شہید ہوئے, ان کے یہاں پر جو ہی ان کو دفن کیا گیا. اسی مقدس سرزمین میں آج اسی مسجد کے یعنی مسجد گنبد میں خطیب و امام مولانا حبیب الرحمن رشادی, جو مسلسل 15 سالوں سے سبیل جنتری کے نام سے ایک بہترین انفارمیشن, ایک بہترین معلوماتی, ایک پاکٹ سائز چھوٹی سی ایک ڈائری کے انداز میں انہوں نے ایک سبیل جنتری کو جو ہے 15 سال سے وہ بناتے آئے ہیں, اور لوگوں میں جو ہے اسے عام کرتے ہوئے آئے ہیں. سبیل جنتری اس میں دینی معلومات, مذہبی معلومات کے علاوہ جنرل نالج, جیسا کہ اسپتال کہاں پر ہیں, بلڈ ڈونیشن کام کہاں پر ہے, کڈنی کے فیلیور افراد کے لیے ڈائلیسس سنٹر کہاں پر فراہم ہیں, اور علماء کرام, ڈاکٹر حضرات, انجینئر, IAS افسران, IPS افسران, بلڈر, ڈیولپر, یہ تمام لوگوں کے جنرل معلومات بھی دینی معلومات کے تعلق سے اس میں فراہم ہے. یہ جنتری کا جو ہے آج رسم اجرا یعنی 15ویں ایڈیشن کا رسم اجرا عمل میں آیا. میرے عزیز دوست مولانا
हबीबुर रहमान साहब रशादी को मैं दिल की अमीर गहराइयों के साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ और तमाम कर्नाटक के शहरियान बेंगलुरु के तमाम उलमाए कराम, असातिज़ा, तलबा व तालिबात और अवामुन नास को अपील करता हूँ कि ये जो जंतरी है, ज्यादा से ज्यादा तादाद में इस जंतरी को मौलाना हबीबुर रहमान साहब के बजरिए जो है हमीद शाह कॉम्प्लेक्स की मस्जिद में खतीब व इमाम है हासिल करके ज्यादा से ज्यादा इस जंतरी के जरिए से मालूमात हासिल करें।